اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ میں کیا کرنے لگا ہوں، میرا ہنسی کیوں چھوٹ رہی ہے؟ تو ایک ظاہر ہے پھر ذکر اس پریوش کا اور بیان اپنا جناب عمران احمد خان نیازی کا ہو، اور پھر میرا مطلب ہم اس کا ذکر کرنے بیٹھے تو پھر سارے نیڑے نیڑے آ جایا کرو۔ عمران احمد خان نیازی صاحب کے بارے میں ایک بات جو میں آپ پہ انکشاف کرنے لگا ہوں، پچھلی دفعہ ہم ایک دوست سے ملنے گئے منچن آباد، اور منچن آباد سے واپسی پہ ایک اور دوست کی زمینیں تھیں دریا سے، مطلب آپ سمجھ لیں دریا ستلج کی پرلی سائڈ کے اوپر، اس سائڈ کے اوپر شہر فرید پاکپتن شریف واقع ہے، پرلی طرف جو ہے منچن آباد واقع ہے۔ تو واپسی پہ ظاہر دریا کی زمین گھیری ہوگی بزرگوں نے، کیونکہ دریا کا پاٹ بہت ہے، وہاں پہ زمینیں تھیں، رک گئے ہم وہاں پہ۔ اچھا، اب اس جگہ کے اوپر جس بندے نے ہمیں چائے لسی پوچھی اور ہماری خدمت کی، ہم 2-3 گھنٹے کے لیے بیٹھے رہے وہاں پہ، اور پچھلے سال انہی دنوں کی بات ہے، گندم کی کٹائی جا رہی تھی، اور واپسی پہ ہم جب بیٹھنے لگے تو ایسی باتیں شروع ہو گئیں۔ مجھے چونکہ ملتے ہی عمران خان میری چھیڑ ہے، تو دوست احباب جو ہے نا وہ چھیڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور میں پھر ان کو آگے سے تسلی کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ مطلب وہ یوتھڑ نہیں ہے، لیکن انہوں نے مذاق میں کہا، میں آگے سے جواب دیا۔ تو وہ جو بندہ جو چائے پانی سرو کر رہا تھا، اس نے کہا صاحب گلاں دیاں گلاں چھڈو، ٹھیک ہے، سونا تے وہ ہے، خوبصورت ہینڈسم تے وہ ہے، متے تے ہاتھ مارے کتوں خوبصورت، وہ ٹیکے لاندہ ہی۔ مطلب اس نے کہا آپ باتوں کی باتیں چھوڑیں، خوبصورت تو عمران خان ہے نا۔ میں کہ یار کہاں سے خوبصورت ہے، وہ ٹیکے لگاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کو پھر ٹیکا ٹیکنالوجی کے اوپر پوری بریفنگ کرنی پڑی، لیکن وہ اپنی بات پہ کمیٹڈ تھا۔ اب 24 گھنٹے نہیں گزر چکے ہیں اس بات کو، جب ولاگ پہنچے گا آپ کا تو 36 گھنٹے ہو چکے ہوں گے، اور وہ یہ ہوا ہے جناب، جو ٹریجڈی ہوئی ہے اس کی نشاندہی برادر خرد میرے چھوٹے بھائی جناب نجم ولی خان صاحب نے فرمائی ہے۔ نجم ولی خان صاحب ایک نابغہ روزگار جرنلسٹ ہیں، اور بہت عرصہ سے وہ اینکرنگ فرما رہے ہیں۔ نجم ولی خان صاحب کہتے ہیں کہ جو ہینڈسم کا بیانیہ تھا نا، وہ تو کل پی ٹی آئی کے ہاتھ سے نکل گئے۔ کل جو رد عمل دیا ہے پی ٹی آئی کے اوپر سے لے کے نیچے تک کے ٹرولز نے، اور اوپر سے لے کے نیچے تک کے ان کے سوشل میڈیائی تنخواہ دار ملازمین نے، جو اوپر سے لے کے نیچے تک ریئیکشن دیا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کن کن بڑے لال بجکڑوں نے اس کے اوپر خامہ فرسائی کی، تو اس کے بعد جو تھا وہ رد عمل اوور تھا، تھوڑا سا اوور ری ایکشن تھا میرے خیال کے اندر۔ اور میں نے 1-2 احباب سے جو لائن کی اس سائڈ پہ ہیں، پی ٹی آئی کی طرف ہے، تو میں نے ان سے آنکھ مار کے پوچھا بھی، میں کہا کیوں ایڈا کالی رد عمل دینے کی ضرورت تھی کہ سارے ہی آپ میدان میں کود گئے؟ انہوں نے کہا حکم آیا تھا سارے ٹویٹا کرو اس موضوع کے اوپر۔ تو وہ ری ایکشن دینے کی نوبت کیوں پہنچی، یہ سوال کا جواب مجھے تب ملا کہ دیکھیے انہوں نے پچھلے کئی سالوں سے مارکیٹنگ یہی کر رکھی ہوئی ہے کہ عمران خان بہت سمارٹ آدمی ہے، بہت ہینڈسم ہے، وہ جب سفید رنگ کے کپڑے پہنتا ہے تو کیسا لگتا ہے۔ اچھا، سفید رنگ کا کپڑا جو ہے وہ پہننا خاص طور پہ کیمرے کے سامنے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا بھی رنگ تھوڑا سا گندمی ہے تو ایک تو وہ آپ کے رنگ کو مزید گندمی دکھاتا، کیمرہ دکھانا شروع کر دیتا، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ باقیوں کے اوپر وہ ڈومینیٹ کر جاتی ہے، آپ کی پرسنالٹی، آپ کا اورا، آپ اس تصویر میں سے سٹینڈ آؤٹ کر کے باہر نکل آتے ہیں۔ یہی حال ویڈیو کا ہوتا ہے۔ اب وہ جو ہے پہلے وہ ٹیکے لگا کے اپنے آپ کو گورا کرتا ہے، ٹھیک ہو گیا، اور اس کے بعد سفید رنگ پہنتا ہے۔ وہ تو کم عقل کے لوگوں کو، کم ویژن کے لوگوں کو دیوتا نظر آئے گا نا، کیونکہ ارد گرد جتنے بھی لوگ ہوں گے اس کے اوپر اس کا اورا، اس کی پرسنالٹی ڈومینیٹ کرتی ہوئی آپ کو کیمرے اور تصویر میں نظر آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگوں کو جو کہ اس طرح کے رومانس کے اندر مبتلا ہوں، ان کو نارمل لائٹ کے اندر، سٹیج کی لائٹ کے اندر نہیں جہاں پہ ہیڈ لائٹ ڈالی ہوتی ہیں، نارمل روشنی کے اندر ایسا شخص دکھا دینا چاہیے، ان کا پورا امیج جو ہے
وہ ختم ہو جایا کرتا ہے اس طرح کے لوگوں کے پاس. تو یہ اس کی پہلے دن سے پالیسی ہے کہ وہ پہلے اپنے آپ کا میک اپ شیک اپ کروا لیتا ہے, پھر سفید کپڑے پہن کے جا کے ٹی وی میں بیٹھتا ہے. جب وہ ٹی وی میں یہ حرکت کرتا ہے تو ویژولی, ٹھیک ہے, بصری طور پہ اس کی شخصیت باقیوں کے اوپر ڈومینیٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی. پھر وہ نا بڑی بھاری آواز میں دیکھو کاشف, ہاں, وہ حلق سے آواز نکالنے کی کوشش کرتا ہے. تو وہ جتنا بھی خود کو دیوتا ثابت کرنے کے لیے کمپوننٹ ہونے چاہیے, عناصر ہائے ترکیبی ہونا چاہیے, وہ ان کو مہیا کرتا ہے. پھر اس کی ٹیم جو ہے نا وہ کھڑی ہو جاتی ہے پیچھے آواز لگانے کے لیے, آہو نہیں آہو, آہو نہیں آہو, وہ آہو نہیں آہو کر دیتے ہیں. تو اور اس طرح کے جو اوسط یا اوسط سے کم درجے کے اذہان ہوتے ہیں وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں. اب یہ میری فلسفیکل باتیں جو ہیں وہ سن کے آپ بور تو ہو رہے ہوں گے اور کئی بھاگ بھی گئے ہوں گے یہ ولاگ چھوڑ کے, لیکن جانا نہیں تسی. کیا کریں, اب لوگوں کا عمومی معیار ہی ایسا ہے. کل میں نے دادا پوتا شو کیا 89.4 کے اوپر, اور پہلی دفعہ دادا پوتا شو میں ہم نے مائک کھولا کہ لوگ اپنی بات کریں. ایسے ایسے لوگوں کی کالیں مل رہی تھیں کہ بس سب بندہ کیا رونا روئے. اور مزے کی بات ہے کہ کئی میرے دوست جو ہیں وہ مسلسل کالیں کرتے رہے, ان کی کال ہی نہیں ملی. وہ دور دراز علاقوں کے پاس پڑھا ہی کیڑی راکٹ سائنس ہے, ٹھیک ہے. میرے موبائل پہ فون کر کے کہتے تھے کہ یار فون ویلا کر, ہم نے کال ملانی ہے, وہ ویلا کرتے تھے, ہمیں کال آ جاتی تھی, ان کی کال نہیں مل رہی تھی, حالانکہ وہ لاہور میں بیٹھے ہوئے کر رہے تھے اور سندھ سے کال ملی جا رہی تھی. وہ اس نے پوری کئی سالوں کی تپسیا اور محنت کے بعد اپنے آپ کو خوبصورت شخص ثابت کیا تھا. تو ایک لڑکی جو ہے اس نے پولیس کی وردی پہنی اور وردی پہن کے اس نے اسلامی لے لی, اور وردی اس کو اتنی جچی یا اتنی خوبصورت لگی کہ یوتھیاں نو تو ایک ہو گیا, آگ ہی لگ گئی نا. ان کو تو پڑتھو پہ آئے گا جس کو پنجابی میں کہتے ہیں, ان کو تو باقاعدہ تشنج کا دورے پڑنا شروع ہو گئے, مرگی پڑ گئی ان کو, کیا ہو گئی ہے یہ اتنی خوبصورت اس میں نکل کے آ گئی. اب مسئلہ کیا ہے, پھر میں اسی فلسفی کے اوپر جاؤں گا. مسئلہ یہ ہے کہ جو فیئر کلر ہوتا ہے, اور نیچرلی فیئر کلر کی بات کر رہا ہوں, جو نیچرلی فیئر کلر ہوتا ہے جب وہ کوئی ڈارک رنگ کا کپڑا پہنتا ہے تو اس کا چہرہ, اس کے ہاتھ اس میں سے اٹھ کے باہر آتے ہیں. ہم اس کو اپنی کیمرے کی زبان میں یہی کہتے ہیں کہ وہ اٹھ کے شخصیت باہر آ جاتی. اب یہ ہے ڈارک گرین کلر کی وردی پنجاب پولیس کی, اور مریم نواز شریف ایکسٹرا آرڈنری فیئر کلر ہے. تو جب ڈارک گرین کلر نے ایکسٹرا آرڈنری کلر کو لائننگ کیا تو مریم نواز شریف کی شخصیت یا اس کا کریکٹر ہم اس کو کہتے ہیں, تو شخصیت ابھر کے ایسے سامنے آئی. تو وہ جو کہ ایک جعلی بڈھے شخصیت کے اسیر تھے, ان کے لیے ان کے اپنے ذہنوں میں بنایا گیا دیوتا پہ آئے, اور مریم نواز شریف جو ہے یہ تو لے دے گئی, اور اس کے بعد وہ بے تاب ہو کے, بے قابو ہو کے اس کو گالیاں بکنے کے اوپر آ گئی. اب مسئلہ یہ ہے کہ کوڑی جو ہے نا وہ ہماری بہت, جسے کہنا چاہیے چلاک ہے, ہوشیار ہے. اس نے 24 گھنٹے کے اندر دوسری تیلی لگا دی. اور دوسری تیلی کیا لگائی ہے؟ دوسری تیلی یہ ہے کہ پنجاب کے سرکاری اسکولوں کے اندر پڑھنے والے بچوں کو دوپہر کے وقت پروٹین دی جائیں گی. ان پروٹین کے اندر جو میں اس کا جو ہوا تھا نا, وہ پائلٹ پروجیکٹ ہوا تھا, اس میں اسکول آنے والے ہر بچے کو ایک لیگ پیس, وہ پائلٹ پروجیکٹ کی میں بات کر رہا ہوں, اب پتہ نہیں اس میں کیا بنتا ہے سلسلہ مجھے نہیں پتا, ایک لیگ پیس چکن کا, ایک انڈا اور دودھ کا ایک کپ دیا جاتا تھا, یا دودھ کا ایک پائیا والا پیکٹ دیا جاتا تھا. ٹھیک ہو گیا. تو اس طرح کا کوئی پروجیکٹ جو ہے یا اس طرح کا کوئی کام کرنے کا خاتون ارادہ رکھتی ہے. کے پی کے چیف منسٹر نے کہا ہے کہ ہیلتھ کارڈ کے تحت کے پی کے سرکاری ہسپتالوں میں علاج نہیں ہوگا, یعنی کہ جو 4 پیسے سرکاری ہسپتالوں کو مل جاتے تھے ہیلتھ کارڈ کے, وہ بھی نہیں ملیں گے, اور ان کی بجائے سارا 100% ہوگا, تاکہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی فائنانسر ہیں اور پی ٹی آئی کو جتنے بھی سپورٹ کرنے والے ہیں, ان کی اگر پہلے اربوں کی دیہڑیاں لگی تھی تو اب خربوں کی لگ سکے. اور ادھر پنجاب کی سی ایم کہہ رہی ہے کہ اب بہت ہی غریب آدمی ہو تو اس کا بچہ سرکاری اسکول جاتا ہے,
ورنہ کو مڈل کلاسیا بھی جو ہے اس نے بھی کچھ چھوٹا موٹا انگریزی اسکول کے اندر اپنے بچے کو ڈالا ہوتا ہے. تو اگر ان بچوں کو تو بہت ہی غریب سیگمنٹ آف سوسائٹی جو کہ اپنے بچے کو اسکول بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہنا چاہتے ہیں, ان کے بچوں کی پروٹین کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں, تو اس سے بڑی کون سی بات ہو سکتی ہے. لیکن میرے ملک کا, اس کے لوگوں کا, یہاں کے اداروں کا جب بھی بھلا ہونے لگے تو ایک نسل ایسی ہے جس کو میں گندی نسل کہتا ہوں, ٹھیک ہے, ایک نسل ایسی ہے جس کو فوری طور پہ پڑتو پڑ جاتے ہیں اور ان کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور وہ تکلیف جو ہے ہونا شروع ہوئی ہے تو میں آپ کی خدمت میں یہ ولاگ کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. ان سے بچ کے رہیں, ان کو ہم نے بھگتنا ہے, برداشت کرنا ہے, جب تک کہ یہ یوتھیا نامی بیماری سے صحت یاب ہو کے واپس ایک نارمل انسان نہیں بن جاتا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.